السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد عامر بھائی سوال کرتے ہیں، اگر کسی نے شادی میں ایک شخص کی دعوت کی اور دوسرے شخص نے اس کے ساتھ جا کر بغیر اجازت دعوت کھا لی تو اس کا دعوت کھانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اگر شادی میں یا کسی پروگرام میں صرف ایک آدمی کی دعوت ہو تو اس کو اپنے ساتھ دوسرا آدمی لے جانا یا کسی آدمی کا بن بلائے کسی دعوت اور پروگرام میں کھانے وغیرہ کے لیے شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بن بلائے کھانے کی دعوت میں پہنچ جائے تو وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے اور لٹیرا بن کر نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس آدمی کو کھانے کی دعوت دی گئی ہو اور وہ بلا عذر اس میں شرکت نہ کرے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ومن دخل على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آدمی بن بلائے دعوت میں پہنچ جائے تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ ہاں، اگر پہلے سے ہی داعی سے، جس آدمی نے دعوت کی ہے، اس سے اجازت لے لی جائے تو پھر اجازت ہے شرکت کی دوسرے آدمی کے لیے بھی، یا یہ کہ جس آدمی نے دعوت کی ہے اس آدمی کے ساتھ جانے والے کی اتنی بے تکلفی ہے کہ وہ اگر اپنے ساتھ دوسرے آدمی کو بھی لے جائے تو وہ دعوت دینے والا ناراض نہیں ہوگا، تو پھر بھی دوسرے آدمی کو لے جانا اور دوسرے آدمی کا جانا جائز ہے۔ ثاقب نواز قاسمی صاحب امروہہ سے معلوم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: صفیہ، امیمہ، اروہ، عاتکہ، برہ اور ام حکیم بیضہ۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت عاتکہ اور اروہ کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے۔ مولانا رمضان صاحب راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی خاتون نے اپنی نواسی کو بچپن میں اپنا دودھ پلا دیا تھا تو کیا یہ نواسی اپنے خالہ زاد بھائی سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر اس خاتون نے اپنی نانی کا دودھ نہ پیا ہوتا تو یہ تمام تر اس کے خالہ زاد یا پھوپھی زاد بھائی بہن ہوتے، لیکن جب اس خاتون نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا ہے تو دودھ پینے کے بعد اب خالہ زاد بہنیں بھائی، اسی طرح پھوپھی زاد بھائی اور بہنیں اس کے بھانجے بھانجیاں بھتیجے اور بھتیجیاں بن گئی ہیں، لہٰذا اس خاتون کے لیے اپنے بھانجے سے اور بھتیجے سے شادی کرنا جائز نہیں رہا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داریاں نسب کی بنیاد پر حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ محمد عرفان فولاد نگر باغپت سے معلوم کرتے ہیں، کیا وضو میں کانوں کو دھونا بھی ضروری ہے؟ اور کسی شخص کو گنی دھاڑی میں خلال کرتے ہوئے شک رہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے، لہٰذا کانوں کا دھونا یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وضو میں داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ اگر کسی شخص کی داڑھی بہت گھنی ہو اور اندر کی کھال تک پانی پہنچانا مشکل ہو تو اوپر سے ہی داڑھی کا خلال کر لینا یہ کافی ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا جائے، وضو بہرحال درست ہو جائے گی۔ عاقب بھائی کشمیر سے پوچھتے ہیں، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ مقتدی کے لیے نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کی پہلی تکبیر کے بعد وہ ثنا پڑھے گا اور دوسری تکبیر کے بعد وہ درود شریف پڑھے گا، تیسری تکبیر کے بعد جو بھی میت ہو، اگر بالغ مرد اور عورت ہے تو اس کی دعا پڑھے گا اور اگر نابالغ بچہ یا بچی ہے تو اس کی دعا پڑھے گا، اور چوتھی تکبیر کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ یاد رہے کہ ان تکبیروں میں صرف پہلی تکبیر کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور اگر کسی شخص کو مکمل دعا یاد نہ ہو
تو وہ اس دعا کے بجائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بھی پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے۔ فہد خان چنگیاری سے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر منہ سے تھوک کی چھینٹیں نکل جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب آدمی تلاوت کرے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ قرآن مجید کے تمام تر آداب کا خیال رکھے، اور اگر منہ سے نکل کر تھوک گرتا ہے تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ اگر کبھی کبھار گر جائے تو پاک کپڑے سے قرآن مجید کو صاف کر لینا چاہیے۔ افتخار قاسمی ہاپوڑ سے سوال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے عید کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ واضح رہے کہ فجر کی نماز یہ فرض ہے اور عیدین کی نماز یہ واجب ہے، لیکن عید کی نماز کا صحیح ہونا یہ فجر کی نماز کی ادائیگی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز ادا کیے بغیر بھی عیدین کی نماز یا عیدین میں سے کوئی ایک نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اس کے ذمہ فجر کی نماز قضا باقی ہے جس کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے۔ ابصار بھائی بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، اگر مسبوق نے یعنی جس کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہو اس نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا تو مسبوق کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر باجماعت نماز میں امام صاحب کسی وجہ سے سجدہ سہو کرتے ہیں تو جو حضرات مسبوق ہیں یعنی جن کی ایک دو یا تین رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو میں تو شریک ہوں گے، لیکن امام صاحب کے ساتھ وہ سجدہ سہو کا سلام نہیں پھیریں گے۔ اگر وہ جان بوجھ کر سلام پھیرتے ہیں یعنی ان کو یہ بات یاد ہے کہ ہماری ایک یا دو یا تین رکعت ابھی باقی ہیں اور ہمیں کھڑے ہو کر مکمل کرنی ہے، یہ بات ان کو یاد ہے، اس کے باوجود بھی وہ سلام پھیرتے ہیں تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح انہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے کہ ہمیں سلام پھیرنا ہے یا نہیں، تب بھی ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ شریعت میں جہالت عذر نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا فرض منصبی ہے کہ ہم مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی آدمی بھولے سے سہون سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ اگر وہ امام صاحب کے السلام کہنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، جیسا کہ عام طور سے مقتدی اور مسبوق سلام پھیرتے ہیں، تو پھر بھی اس مسبوق پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جو اپنی نماز کی ادائیگی کے وقت یہ آخری تشہد میں سجدہ سہو کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا فوراً مسبوق نے بھی امام کے ساتھ ساتھ ہی السلام علیکم کہہ کر سلام پھیرا ہے تو اس مسبوق پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ صورت عام طور سے پائی نہیں جاتی۔ عام طور سے مقتدی اور مسبوق یہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسبوق نے امام صاحب سے پہلے ہی سلام پھیر لیا تو اس صورت میں بھی مسبوق پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، صرف اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا جس میں اس نے امام صاحب کے بعد السلام علیکم کہہ کے سلام پھیرا ہے، اور بقیہ پہلی دو صورتوں میں نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے بغیر سجدہ سہو کے نماز اپنی پوری کر لی اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے جو نماز اس نے ادا کی تھی تو وقت کے اندر رہتے ہوئے واجب الاعادہ نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے، اور اگر نماز کا وقت گزر گیا ہو تو پھر آدمی کے لیے اس نماز کا اعادہ یہ مستحب ہوتا ہے۔ سبحان خان بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، غیر مسلموں کو ان کے تہوار کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ ہندوؤں کے مذہبی تہوار ہولی، دیوالی یا اسی طرح دوسرے تہواروں کی مبارکباد دینا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ مبارکباد کا دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کفر پر اور کفریہ اعمال پر راضی ہیں، اور جس طرح مسلمان کے لیے کفر یہ جائز نہیں ہے اسی طرح کفریہ باتوں پر رضامندی کا اظہار بھی جائز نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔